بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ان 5 لوگوں پر بیماری اور مصیبت کیوں بھیجتا ہے؟ انسان کی طرف سے کیے جانے والے گناہ اور نافرمانیاں، چاہے گناہ کفر کی حد تک ہوں یا پھر عام گناہ یا پھر کبیرہ گناہوں سے تعلق رکھتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہگار بندے کے اوپر مصیبت، پریشانی یا پھر کسی بیماری میں اس گناہگار شخص کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے تو یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور مقام پر فرمایا، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بہت سے ایسے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں جلدی قبول کیوں نہیں کر رہا۔ تو اس انسان کو بس اتنا سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کرنے پر فوری طور پر اسے سزا کیوں نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب اور کیا دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور انسان اتنا ناشکرہ ہے، اتنی نمازیں چھوڑتا ہے اور ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ جس کو بیان کرنے میں بھی شرم آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس انسان کو رزق دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن انسان جب پوری طرح ناشکرہ ہو جاتا ہے، پوری طرح سے گناہگار ہو جاتا ہے، کوئی اس پر ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ تو انسان ہے، تجھے بنانے والا اللہ ہے، یہ یاد دلانے کے لیے اسے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اللہ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے، یہ سب اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہیں جن پر کوئی سزا دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا پھر اسے گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندوں کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے اور اپنے یہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کو بھی آخری دم تک مصیبتوں کا سامنا رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان مصیبتوں کو جنتوں میں بلند درجات کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال کافی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم، مال یا اولاد کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کانٹا یا پھر اس سے بڑی تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے یا پھر اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی آزمائش کڑی ہوگی اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے ان پر آزمائشیں فرماتا ہے، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر ناراضگی کا اظہار کرے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو دیکھنے کو ملا ہوگا کہ جسے اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا کرے اور وہ اس پر صبر اور شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اور اسے صابرین کے اجر سے بھی نوازتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیاوی سزا اور اخری سزا ملتی جلتی ہیں، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی آزمائش سخت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام کی جو
بھی شخص انبیاء کرام کے نقش و قدم پر چلنے والا ہوگا انہیں اسی قدر آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ چنانچہ ایک آدمی کو اس کے دینداری کے حساب سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ جتنی دینداری ٹھوس ہوگی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی، اور جس کے دینی حالات بھلے ہوں گے تو اس کی آزمائش بھی کم ہوگی، تاکہ آزمائش انسان کے گناہوں کو مکمل طور پر مٹا دے اور انسان زمین پر چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جس وقت سخت اندھیری اور بادلوں کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھتے تو یہ کہتے کہ یہ سب میری گناہوں کی وجہ سے ہے، اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جب ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا تو ہماری کیا حالت ہونی چاہیے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جماعت مہاجرین، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ نمبر 1، جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ہونے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھیں۔ نمبر 2، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط اور مصائب اور بادشاہوں یعنی حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اور جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتی اس پر بارشیں روک دی جاتی ہیں، اگر چوپائے یعنی 4 پیروں والے جانور نہ ہوں تو ان پر کبھی بھی بارش نہ برسے۔ نمبر 4، اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر غیروں کو مسلط فرما دیتا ہے جو اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں، پھر وہ ان کے اعمال چھین لیتے ہیں۔ نمبر 5، اور جب مسلمان حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں اپنی مرضی کے کچھ احکام اختیار کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور باہمی اختلاف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کی حقیقت معلوم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ ویسے تو یہ عذاب ہے جسے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے بھیجتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اسے باعث رحمت بنا کر بھیجا جو اس میں مبتلا ہونے کے وقت صبر کرتے ہیں، اور جس شہر یا جس جگہ طاعون ہو کوئی مومن اپنے اس شہر میں ٹھہرا رہے اور صبر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کا طالب رہے۔ اس بیماری بھرے علاقے میں کسی اور غرض یا مسئلے سے ہے، ثواب کی خاطر ٹھہرا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا ہی اجر عطا کرے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بیماری بھی اسی وجہ سے دیتا ہے تاکہ وہ اس کے گناہوں کو معاف کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کو اور ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔